فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 13، جو کہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کا حصہ ہے۔ تالیف آیت اللہ مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ مکتوب ہم شرح کے والیوم 9 میں پڑھ رہے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 149 پر یہ موجود ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں مکتوب 13۔ آپ علیہ السلام کا مکتوب شریف اپنے سربراہان لشکر میں سے 2 سرداروں کے نام۔ آئیے پہلے اس کی سند پڑھتے ہیں۔ مکتوب کی سند: یہ مکتوب تاریخ طبری میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 564 پر اور نصر بن مزاحم کی کتاب صفین میں صفحہ نمبر 153 پر مذکور ہے۔ مصادر نہج البلاغہ میں ان 2 افراد جو کہ مرحوم سید رضی رحم اللہ سے پہلے جیتے تھے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور تاریخ طبری میں نقل ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ مکتوب زیاد بن نظر نون زوادرے اور شریح بن ہانی کے نام تحریر فرمایا تھا، جو صفین کی طرف لشکر امیر المومنین علیہ السلام کے ہراول دستے کے 2 سردار تھے۔ لکھا گیا ہے کہ جب وہ لشکر معاویہ سے نزدیک ہوئے تو اس کے لشکر کے سرداروں میں سے ایک بنام ابو الامور الف بے واو الف لام الف ابو الامور الف عین واو رے ابو العور، امور نہیں، میں نے غلط پڑھا، ابو العور سلمہ سے ان کی مٹبھیڑ ہوئی۔ انہوں نے ابو العور کو امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت کی دعوت دی، مگر اس نے نہ مانا، اور انہوں نے ایک خط کے ذریعے امیر المومنین علیہ السلام کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو یہ خط دے کر سربراہ لشکر کے عنوان سے ان کی طرف روانہ فرمایا۔ اور اب آئیے مکتوب پر ایک نظر۔ اس مکتوب میں در حقیقت 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی، یہ مکتوب لشکر کے ان 2 سرداروں کے لیے ایک فرمان ہے، وہ مالک اشتر رضی اللہ کی اطاعت کریں اور ان کے ماتحت کام کریں۔ دوسری یہ کہ مالک اشتر کے کچھ ایسے اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو ہر سردار پر ان کی برتری اور اہلیت ظاہر کرتے ہیں۔ مکتوب کا حصہ، آغاز اور اختتام، عربی کے 2 الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وقد امرتو سے آغاز ہے اور اختتام ہو رہا ہے۔ عین سے عنہ امثلو، ترجمہ: میں نے تم پر اور تمہارے ماتحت لشکر پر مالک بن الحارث الاشتر کو سردار قرار دے دیا ہے، لہٰذا ان کی باتوں پر توجہ دینا اور ان کی اطاعت کرنا اور انہی کو اپنی ذرا اور سپر قرار دینا کہ مالک ان لوگوں میں ہیں کہ جن کی کمزوری اور لغزش کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور نہ وہ اس موقع پر سستی کر سکتے ہیں جہاں تیزی زیادہ مناسب ہو، اور نہ وہاں تیزی کر سکتے ہیں کہ جہاں سستی زیادہ قرین عقل ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مالک اشتر رضی اللہ ایک لائق سربراہ لشکر۔ تفصیلات ہیں: امام علیہ السلام زیاد بن نظر اور شریح بن ہانی کو تحریر کیے ہوئے اس مکتوب میں پہلے مالک اشتر کی اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اور تمہارے ماتحت لشکر پر
मालिक बिन अल-हारिस अल-अश्तर को सरदार करार दे दिया है, लिहाजा उनकी बातों पर तवज्जो देना और उनकी अताअत करना। और फिर फरमाते हैं मज़ीद कि और इन्हीं को अपनी ज़रा और सिपर करार देना कि मालिक उन लोगों में से हैं कि जिनकी कमज़ोरी और लग़ज़िश का कोई ख़तरा नहीं है, और ना वो इस मौके पर सुस्ती कर सकते हैं जहाँ तेज़ी ज़्यादा मुनासिब हो, और ना वहाँ तेज़ी कर सकते हैं जहाँ सुस्ती ज़्यादा करीने अक़ल हो। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज़ हो गया। तफसील कुछ यूँ है कि इमाम अलैहिस्सलाम की ताबीर से इस्तिफ़ादा करते हुए ते आइन बे येरे ताबीर से इस्तिफ़ादा होता है कि सरबराह लश्कर को इस तरह अपने सिपाहियों की हिफाजत करनी चाहिए कि जिस तरह एक ज़रा या सिपर हिफाजत करती है। इस तरह अपने लायहा अमल को तय करे कि कम से कम नुकसानात उठाने पड़ें और ज़ख्मियों और कत्ल होने वालों की तादाद कम तर हो। दूसरा नुक्ता जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इन चंद जुमलों में फरमाया है वो ऐसी 4 खुसूसियात हैं कि जो मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह के लिए ज़िक्र फरमाई हैं, जो अगर किसी भी सरबराह लश्कर में हो जाएं तो वो हर जोहद से लायक जज़ावार होगा कि वो 4 खुसूसियात ये हैं। नंबर 1, दुश्मनों के दबाव के मुकाबले में सुस्ती का मज़ाहरा न करे और जंगी सख्तियों के आगे एक पहाड़ की तरह डट जाए। नंबर 2, अपने अंदाज़ों में कमतर गलती का शिकार हो और अपने दुश्मनों के महले वक़ू के बारे में मुकम्मल मवाजना करते हुए अपना लायहा अमल तय करे। नंबर 3, मैदान जंग में ऐसे मसाइल भी पेश आते हैं कि मिनटों और सेकंडों में भी जंग का रुख बदल सकता है, लिहाजा अपनी पूरी ताकत और रफ्तार के साथ अमल करना चाहिए। नंबर 4, मुकाबले के दौरान ऐसे लम्हात भी पेश आते हैं जिनमें तहम्मुल और तर्क उजलत लाजमी होती है। मसलन जहां दुश्मन बतदरीज दाम में आ रहे हों, वहां अगर उजलत पसंदी का मुजाहरा किया जाए तो वो दाम से निकल जाएंगे। बस ऐसे मकामात पर तहम्मुल का मुजाहरा होना चाहिए। जो सरबराह लश्कर ये 4 पॉइंट के बाद लिखा है अगली लाइन में कि जो सरबराह लश्कर इन 4 खुसूसियात का हामिल होगा वो यकीनन बहुत अहमियत का हामिल होगा। दरहकीकत ये वही चीज़ें थीं जो मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह में दीगर सिफ़ात के साथ साथ पाई जाती थीं। और अब सामीन मकतूब 13 के नुकात पढ़ते हैं। नंबर 1, अश्तर रज़ी अल्लाह एक बहादुर मुदीर और मुदब्बिर इंसान। नंबर 2, शरीह बिन हानी और हारसी रज़ी अल्लाह व ज़ियाद बिन नज़र रज़ी अल्लाह। आइए सबसे पहले नंबर 1 पढ़ते हैं। अश्तर रज़ी अल्लाह एक बहादुर मुदीर और मुदब्बिर इंसान। तफसीलात हैं। मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में हम इंशाअल्लाह मकतूब 53 जो अहदनामा मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह के नाम से मशहूर है उसके ज़ैल में बहस करेंगे। यहाँ हम उनकी सिर्फ बाज़ खुसूसियात के ज़िक्र पर इक्तफ़ा करेंगे। इब्न अबी अल-हदीद ने इसी मकतूब के आखिर में लिखा है कि नबज़ुन मिनल अक़वालिल हकमियत के उन्वान से कुछ बातें माशरती मसाइल में नज़्म तदबीर से मुताल्लिक़ बयान की हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ अफराद से मुख्तसर अक़वाल नक़ल किए हैं। और आखिर में लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस ग्रोह की बयान करदा सब बातों को एक जुमले में समूह कर मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह के बारे में बयान फरमाया। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं कि और आखिर में लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस ग्रोह की बयान करदा सब बातों को एक जुमले में समूह कर मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह के बारे में बयान फरमाया है। और फिर
چنانچہ آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ اور نہ وہ اس موقع پر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں جہاں جلدی زیادہ مناسب ہوتی ہے، اور نہ وہاں عجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں جہاں ڈھیل دینا زیادہ مناسب ہو، انورٹڈ کوما کلوز۔ اسی مکتوب کے ذیل میں وہ کہتے ہیں کہ ارباب حدیث نے ایک روایت نقل کی ہے جو مالک اشتر رضی اللہ کی ایک اہم فضیلت پر دلالت کرتی ہے اور ان کے ایمان سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قطعی گواہی کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ روایت یوں ہے کہ جب ربضہ میں ابو ذر رحم اللہ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے، جبکہ آپ کی زوجہ بہت بے تابی کر رہی تھیں کہ اس بیابان اور اس تنہائی کے عالم میں ان کی وفات ہو جائے تو کیوں کر ان کے غسل و تکفین و تدفین کا انتظام کیا جا سکے گا۔ تو ابو ذر رحم اللہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ایک بیابان میں دنیا سے جائے گا اور مومنین کا ایک گروہ اس کے جنازے پر جمع ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں وہ فرد میں ہوں، اور لہٰذا دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ فرد میں ہوں، لہٰذا تم منتظر رہو کہ کچھ مومنین یہاں آ پہنچیں گے جو میرے کفن دفن کا بندوبست کریں گے۔ پھر وہ کتاب الاستیعاب میں عبد البرد کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، آئیے ہجے کر دیتے ہیں، الف لام الف سین تے یہ عین الف بے الاستیعاب میں عبد البرد عین بے دال الف لام بے رے دال کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ گروہ ابو ذر رضی اللہ کی وفات کے بعد اچانک حاضر ہوئے، اور ان میں حجر بن عدی رضی اللہ اور مالک اشتر رضی اللہ بھی شامل تھے، اور حجر بن عدی رضی اللہ وہی شخص ہیں جسے حاکم شام نے شہید کیا، اور وہ شیعہ بزرگ شخصیتوں میں سے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ کی زوجہ کہتی ہیں کہ جب ابو ذر رضی اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے اچانک سواروں کا ایک گروہ دیکھا جو ایک عقاب کی طرح لپک کر ان کے جنازے کے پاس پہنچے اور میری طرف رخ کر کے کہنے لگے، اے خاتون، تمہیں کیا مشکل درپیش ہے؟ میں نے کہا کہ ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کی تلقین کریں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ میں بولی کہ ابو ذر رضی اللہ۔ کہا، وہی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ بولے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ اس کے بعد بڑی سرعت کے ساتھ ان کی تکفین و تدفین کی۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 100، اور ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے کہ کچھ تلخیص کے ساتھ، تیلام خے یہ سواد، کچھ تلخیص کے ساتھ۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے یہ حدیث عظمت ابو ذر رضی اللہ کی بھی گواہی دیتی ہے، اور مالک اشتر رضی اللہ کی بھی۔ مالک اشتر رضی اللہ جو اسلام کے بلند مرتبے پر اور بے مثل شخصیت نیز امیر المومنین علیہ السلام کے باوفات ترین اصحاب میں سے تھے، ان کے بارے میں امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے دیگر 4 مقامات پر مزید تفصیل سے وضاحت فرمائی ہے، جیسے مکتوب نمبر 34، 34، مکتوب 38 اور کلمات قصار نمبر 443 کے ذیل میں، نیز مکتوب نمبر 53 فرمان مالک اشتر میں، کہ جس کی شرح انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہم آگئے ہیں سامعین پیج 153 پر۔ اب نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا تھا، نقطے میں دوسرا ہے شریح بن ہانی حارثی رضی اللہ و زیاد بن نظر رضی اللہ۔ نظر جو ہے وہ زواد سے ہے۔ آئیے تفصیلات ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ امام علیہ السلام نے یہ مختصر اور پرمغز نامہ اپنے 2 سربراہان لشکر جنہیں آپ علیہ السلام نے میدان صفین کی طرف بھیجا تھا ان کے نام تحریر فرمایا تھا۔ پہلے شخص یعنی شریح بن ہانی رضی اللہ کے بارے میں ابن عبد البرد کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو دور جاہلیت میں اسلام دیکھ چکے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کے بزرگ اصحاب اور قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ تمام جنگوں میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب رہے۔ حوالہ ہے
کتاب استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72۔ پھر لکھا ہے کہ ذہبی زال سے، ذہبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ شریح بن ہانی رضی اللہ 78 ہجری میں حجاج کے دور میں شہید کر دیے گئے، جبکہ ان کی 120 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ پھر وہ قاسم بن مخیرہ، میم خے یہ رے ہے، یا مخیمرہ یا مخیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے طائفہ بنی حارث میں شریح بن ہانی رضی اللہ سے زیادہ بافضیلت کسی کو نہیں دیکھا۔ حوالہ ہے تاریخ اسلامی ذہبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423۔ پھر لکھا ہے لاسٹ پیراگراف کہ جہاں تک زیاد بن نظر رضی اللہ کی بات ہے تو جو اس لشکر کے دوسرے سربراہ تھے تو ان کے بارے میں مرحوم شاہرودی یا شاہرودی لکھتے، اس کی ہجے کر لیتے ہیں نا، مرحوم شین الف ہے رے واو دال چھوٹی ہے، تو مرحوم شاہرودی کتاب مستدرک علم الرجال الحدیث میں لکھتے ہیں کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اہم اصحاب میں سے تھے، اور حضرت علیہ السلام نے انہیں طائفہ، مذہج اور اشعریوں الف شین عین رے یہ واو نون غنہ اشعریوں کا امیر قرار دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے انہیں 12,000 نفر پر مشتمل لشکر کے ہراول دستے کے عنوان سے شریح بن ہانی رضی اللہ کے ہمراہ صفین کی طرف روانہ کیا، اور پھر وہ تاریخ طبری سے نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مالک اشتر رضی اللہ کو حکم دیا کہ زیاد بن نظر رضی اللہ کو اپنے لشکر کے میمنہ دائیں بازو کا سردار قرار دو، اور شریح بن ہانی کو میسرہ بائیں بازو کا سردار قرار دو۔ انہیں سونپی گئی جملہ ذمہ داریوں میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے ہمراہ خوارج سے گفتگو کے لیے بھیجا۔ پھر ذہبی آگے لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عالم، ایماندار اور باکمال انسان تھے۔ حوالہ ہے مستدرکات علم الرجال الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 455۔ تو یوں ہم نے کتاب کے صفحہ 153 پر مکتوب 13 کو مکمل کر لیا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں مکتوب 14 کی طرف جائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔